آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے معاشرے کی آنکھ اور کان کہا جاتا ہے، یعنی صحافت۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صحافت جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے یہ درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ دراصل کسی بھی ریاست کے 3 بنیادی ڈھانچے ہوتے ہیں: قانون بنانے والی پارلیمنٹ، اسے چلانے والی حکومت اور انصاف فراہم کرنے والی عدلیہ۔ لیکن صحافت وہ چوتھا ستون ہے جو ان تینوں ستونوں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کا کام صرف خبر دینا نہیں، بلکہ سچ کو تلاش کرنا، طاقتور سے سوال کرنا اور عوام کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانا ہے۔ ایک صحافی کا قلم یا اس کا مائک صرف ایک آواز نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سچی صحافت وہی ہے جو غیر جانبداری سے حقائق آپ کے سامنے رکھ دے تاکہ آپ اپنی رائے جو ہے اس کو خود قائم کر سکیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، وہاں پر سچی اور پھر ذمہ دارانہ صحافت کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ جب صحافت آزاد ہوتی ہے تبھی ایک معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ یہ صحافت کو ریاست کا جو چوتھا ستون ہے ہم اس لیے کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 5 سالوں کا اگر آپ جائزہ لیں اور پچھلے 5 سال اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ ستون اب بوسیدہ نظر آتا ہے۔ اور آج کی صحافت کی اگر بات کریں تو اب وہ صحافت نہیں رہی جو حق اور سچ کی پہچان ہوا کرتی تھی، مگر اب بدقسمتی سے ویسا کچھ بھی نہیں رہا۔ اگر بات سچ کی کریں تو سچ یہ ہے کہ اب یہ مقدس پیشہ صرف ڈالرز اور ویوز کی گیم بن کر رہ گیا ہے۔ کلک بیٹ کی جو دوڑ ہے اس میں سچ بہت پیچھے رہ چکا ہے، اور جو ہے جھوٹ وہ اس وقت بڑھ رہا ہے، اور ریٹنگ کی صورت جو ہے اور ریٹنگ کی جو ہوس ہے اس نے صحافی اخلاقیات کو جو ہے وہ دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان میں ایک نیا رجحان دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگوں نے صحافت کا لبادہ اوڑھا اور پھر کسی نہ کسی مخصوص سیاسی پارٹی کے ترجمان بن گئے۔ خبر اب اطلاع نہیں رہی بلکہ ایک مخصوص بیانیے کو عوام کے ذہنوں میں اتارنے کا ہتھیار وہ بن چکی ہے۔ جب صحافی کسی پارٹی کا کارکن بن جائے تو پھر وہ عوام کا وکیل نہیں رہتا۔ بات صرف ویوز اور ڈالر تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب مخصوص چہروں اور ناموں نے اسے پیشے کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا کر رکھا ہے۔ اگر بات عمران ریاض خان، صابر شاکر، موہت پیرزادہ اور وجاہت سعید خان جیسے ناموں کی جائے تو آج ان پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ صحافت کر رہے ہیں یا کسی مخصوص ایجنڈے کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جو لوگ آج اداروں اور فوج کے خلاف مورچہ لگائے بیٹھے ہیں ان کا اپنا ماضی جو ہے وہ تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ ان پر یہ الزامات اب ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ماضی میں واٹس ایپ گروپس کے ذریعے جو خبریں ان تک پہنچتی تھیں اور یہ لوگوں تک پھیلاتے تھے اور مبینہ طور پر مالی فوائد حاصل کر کے ایک خاص بیانیے کو ان سب نے مل کر پروان چڑھایا۔ جب ایک صحافی کسی ایک فریق کا اعلیٰ کار بن جائے تو پھر وہ صحافی نہیں رہتا بلکہ پروپیگنڈا سیل بن جاتا ہے۔ عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو معلومات ان تک پہنچ رہی ہیں وہ سچ ہیں یا پھر فیکٹ سے جو ہیں وہ ڈیزائن کی گئی ہیں یا پھر خود سے ڈیزائن کی گئی ہیں، کیونکہ سٹوری میں اگر فیکٹ نہیں ہے یا وہ سیلف کرافٹڈ ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ اب خبر دینے کا نہیں ہے، اس میں کوئی خبر کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیانیہ بیچنے کا ذریعہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ لیکن جب سچ کی تہیں کو الٹایا جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے ناموں کے پیچھے چھپے حقائق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ سینئر صحافی فخر دورانی کی ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے اور اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جس میں جو صحافی ہیں ان کے لبادے میں چھپی جو ہے انویسٹمنٹ اس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر موہت پیرزادہ جو اکتوبر 2022 میں جان کا خطرہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں پاکستان سے برطانیہ جا رہا ہوں، وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر قیام کے محض 10 ماہ کے اندر امریکہ میں مہنگی ترین ریاست میں اپنا ایک $10,55,000 کا جو ہے وہ لگژری گھر خریدا۔ اور پھر فخر دورانی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ تحقیقاتی رپورٹ بتاتی ہے کہ گھر 2 کنال پر محیط ہے جس میں 4 بیڈ رومز اور لگژری سہولیات موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس گھر کی قیمت $9,65,000 تھی، موہت پیرزادہ نے اسے $90,000 اضافی دے کر خریدا۔ موہت پیرزادہ کا دعویٰ ہے کہ یہ پیسہ برطانیہ کا خاندانی گھر بیچ کر حاصل کیا گیا، لیکن فخر دورانی نے جب UK لینڈ رجسٹری کا ریکارڈ نکالا تو ایک نیا سچ سامنے آتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق لندن کی وہ پراپرٹی موہت پیرزادہ کی اہلیہ نے 2006 میں خریدی تھی اور اپریل 2023 میں اسے £8,85,000 میں بیچا گیا۔ فخر دورانی کی رپورٹ کا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں میاں بیوی 1997 سے پاکستان میں ٹیکس گزار ہیں، یعنی کہ ٹیکس پیئر ہیں اور رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے اپنی یہ برطانیہ کی جائیداد جو ہے وہ FBR کو ڈکلیئر کیوں نہیں کی؟ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق آپ اثاثے چھپا نہیں سکتے، اور یہ سیدھا کیس ہے
موہت پیرزادہ پر کہ انہوں نے اپنا احساسے کو چھپایا، ڈکلیئر نہیں کیے۔ فخر دورانی نے جب موہت پیرزادہ کو 13 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھیجا تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے سوشل میڈیا پر جو ہے فخر دورانی کے خلاف جو ہے وہ مہم چلانا شروع کر دی۔ اب یہ چوتھا ستون جسے اب ڈالر اور ویوز اور واٹس ایپ گروپس کی خبروں نے کھوکھلا کر دی ہے، ایک طرف فوج اور اداروں کے خلاف محاذر آئی اور پھر دوسری طرف لاکھوں ڈالرز کی گمنام جائیدیں، تو کیا یہ محض اتفاق ہے؟ دوسرا جو موہت پیرزادہ صاحب پر الزام ہے وہ 195 ملینز کا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ پیسے کس سے لیے، اور پھر جو میگزین چلانے کی انہوں نے ٹھانی تھی، اور پھر عمران خان پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے یہ پیسے جو تھے ان کو دیے۔ پھر دوسرا الزام ان پر یہ بھی ہے کہ یہ سعودیہ میں جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، اپنے والد کا جو انگوٹھا ہے وہ لگوا رہے تھے پراپرٹی پیپرز پر، اور پھر انہوں نے سعودی آفیشلز کو کال کی کہ مجھے اور میری بہن کو جو ہے چھڑوا لیں، ہماری مدد کریں۔ اور موہت پیرزادہ جو ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے تاؤٹ جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، مگر آج بیٹھے باہر پاکستان میں بھی نہیں، باہر بیٹھ کر لوگوں پر الزام ڈالتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آؤٹ ہے اور اس نے نون لیگ سے پیسے لیے، اس نے پیپلز پارٹی سے پیسے لیے، اس نے اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لیے، اور یہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے۔ جیسے ہی خان صاحب کی حکومت بدلتی ہے، ساتھ ہی ڈاکٹر موہت پیرزادہ جو ہے ان کا رجحان بھی بدل جاتا ہے۔ تو فخر دورانی کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہر چمکتی چیز کو سونا اور ہر مائک پکڑنے والے کو سچا صحافی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں بیانیے اور حقیقت میں فرق کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں صحافت کے ایک اور نامور چہرے عمران ریاض خان کی۔ اب ان کا یوٹیوب چینل اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک نئی تاریخ ملتی ہے کہ بس خان صاحب باہر آ رہے ہیں، بڑی ڈیل ہو چکی ہے، یا اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہے، یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں ان کی دی گئی درجنوں تاریخیں غلط ثابت ہوئی ہیں، لیکن تماشا یہ ہے کہ ان کے ویڈیو تھم نیلز جو ہیں اس پر آپ کو ہر تھم نیل میں عمران خان کی تصویر جو ہے وہ نظر آئے گی، اور ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ تھم نیل پر فوٹو نہیں ہوگی اور تصویر خان صاحب کی نہیں ہوگی تو پھر ویوز نہیں آئیں گے، اور اگر ویوز نہیں آئیں گے تو پھر ڈالر کیسے بنیں گے؟ آج یہی عمران ریاض خان آپ کو مطیع اللہ جان کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے۔ وہ اس لیے آئیں گے کیونکہ اب ایجنڈا سیم ہے، لیکن جب عمران ریاض خان مطیع اللہ جان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے تو وہ سمیع ابراہیم اور دیگر صحافیوں کے ساتھ کھڑے کورٹ کے باہر مطیع اللہ جان کے بارے میں کیا کہتے تھے، آپ یہ بھی سن لیں۔ مطیع اللہ جان کو الزام کا سامنا ہے کہ بیرک میں ان کے ساتھ اب یا تو مطیع اللہ جان سے بلوچستان سے اگر کوئی بندہ اٹھایا جائے، پی ٹی ایم کا کوئی سربراہ اٹھایا جائے، اس کو جیل ہو جائے، ٹی ایل پی پر تشدد ہو، ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن ہو، عمران خان کی حکومت میں ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ پھر عمران ریاض خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح لوگ سڑکوں پر آتے ہیں تو لوگ مرتے ہیں، لیکن یہی کام جس وقت نون لیگ کی حکومت میں ہو تو پھر عمران ریاض خان کا موقف تبدیل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرلوں نے جو ہے مل کر کیا، یہ سازش ہے، ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں، کیا یہ صحافت ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ورگلائیں، ان کے دماغ خراب کریں، غلط معلومات ان کے ساتھ شیئر کریں، جھوٹی امیدیں اور پھر سنسنی خیز سرخیاں جو ان کے ذریعے ان لوگوں کو باؤنڈ رکھیں؟ ایک عام آدمی جو خان صاحب کی رہائی کا منتظر ہے، آپ کو عمران خان سے جتنے مرضی اختلافات ہوں لیکن ان کے بہت سارے فالوورز ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں، وہ لیڈر ہیں، اب لوگ منتظر ہیں کہ آخر کب خان صاحب باہر آئیں گے۔ آپ بار بار اسے فیک نیوز کے ذریعے جو ہے وہ دکھیلتے ہیں اس کی طرف، اور اس کو بتاتے ہیں کہ پرسوں خان صاحب آ جائیں گے، ترسوں آ جائیں گے، 48 گھنٹے اہم ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ 15 دسمبر سے پہلے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، جیسی گارنٹی چاہیے آپ لے لیں۔ اب یہ ساری صحافت نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک بزنس ماڈل ہے جہاں جذبات کو بیچ کر ڈالر کمائے جا رہے ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں اگر تحریک انصاف کے دور حکومت میں کوئی گرفتار ہو تو وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، لازمی بات ہے کہ اس پہ کیس ہوگا، اور جب بلوچستان سے کوئی اٹھایا جائے تو پھر یہی عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ آپ اور میں کیوں نہیں اٹھائے جاتے، یہ لوگ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کچھ کیا ہوگا تو اٹھائے گئے ہیں۔ اب عمران ریاض خان، یوں اس طرح کے دوسرے نام بھی ہیں، صرف عمران ریاض خان کا نام نہیں ہے، کہ جن کا اصل مقصد جو ہے وہ اب خبر دینا نہیں بلکہ اپنے سبسکرائبرز کو ایک خاص نشے پر لگانا ہے، جہاں وہ صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے، چاہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو یا پھر نہ ہو۔ اب یہی عمران ریاض خان ہیں جو فوج کو ایک وقت پہ پوجا کرتے تھے،
اب فوج نے ان کو سائڈ پہ کی ہے تو اب یہ یوٹیوب کو پوچھتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو صحافت کئی عرصے سے کر رہے ہیں, 30 40 50 سال ہو گئے, مگر وہ کچھ نہیں کر سکے جو عمران ریاض خان نے کر دیا. فارم ہاؤسز ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, لگژری لائف سٹائل ہے, لیکن باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو اتنے ٹائم سے اتنے ان کو وقت ہو گیا صحافت کرتے ہیں, ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب تذکرہ کرتے ہیں وجاہت سعید خان کا. یہ وہی وجاہت سعید خان ہیں جو آج کل سمندر پار بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ہر وقت جو ہے وہ فوج کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور عوام کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں. لیکن کیا آپ کو ان کا ماضی یاد ہے؟ آج کا محاذ فوج کے نام. کچھ سال پیچھے مڑیں اور دیکھیں تو یہی وجاہت سعید خان تھے جو پاک فوج کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے, پرائم منسٹر ہاؤس کے باتھ ٹب میں لیٹ کر پروگرامز کیا کرتے تھے, اور ان کے میجورٹی جو پروگرامز ہیں, ان کی جو ویڈیوز ہیں, ان کے تجزیے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ فوج کے دفاعی بجٹ سے لے کر آپریشنز تک ہر چیز کو جو ہے وہ عظیم ثابت کرنے میں پیش رہتے تھے. اس وقت وہ دفاعی تجزیہ کار کے طور پر فوج کے اتنے قریب تھے کہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہونے کے الزامات بھی لگتے رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چند سالوں میں ایسا کیا بدلا؟ کیا ادارے بدل گئے یا وجاہت سعید خان کے مفادات؟ آج وہی زبان جو تعریفیں کرتی تھکتی نہیں تھی اب وہ صرف نفرت پھیلا رہی ہے. اور کیوں؟ کہ مجھے استعمال جو ہے وہ اب کر نہیں رہے. تو آزادی اظہار یا محض ایک جو ہے وہ سیاسی بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے پرانے موقف سے آپ نے غداری کی، اس چیز کا ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ایک شخص 180 ڈگری کا یو ٹرن لیتا ہے تو اس کے پیچھے اصول نہیں ہوتے بلکہ کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں. کیا یہ ڈالرز کی گیم ہے، کسی سیاسی سرپرستی ہے آپ کے ساتھ، یا پھر بیرون ملک پناہ لینے کی کوئی آپ کی مجبوری ہے؟ کیونکہ سچا صحافی تو وہ ہے کہ جس کا سچ حالات کے ساتھ جو ہے وہ بدل نہ سکے. وہ اپنے خبر پر، اپنے سچ پر قائم دائم رہے اور کہے کہ میں نے بات کی ہے، میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں. اب بات کرتے ہیں صابر شاکر صاحب کی. وہی صابر شاکر جو آج کل بیرون ملک بیٹھے ہیں، انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب وہ ٹی وی اسکرین پر جوش و خروش سے نعرے مار مار کر بتایا کرتے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ نااہل ہو گئے ہیں. نئی ڈیولپمنٹ، نواز شریف مریم نواز نااہل قرار دے دیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے. ایک دور تھا جب صابر شاکر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سب سے قریب سمجھا جاتا تھا. ان کی ہر خبر، ہر تجزیہ اور ہر اندر کی بات ایک مخصوص ادارے کے بیانیے کی عکاسی کرتی تھی. اس وقت انہیں نواز شریف کی نااہلی پر خوشیاں مناتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اسے حق اور سچ کی فتح قرار دیتے تھے. لیکن جیسے ہی حالات بدلے اور ان کے پسندیدہ سیاسی جماعت اقتدار سے باہر ہوئی تو صابر شاکر صاحب کے لیے جو ہے وہی ادارے، وہی جنرل اور وہی قوانین اچانک برے ہو گئے. جو شخص پہلے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا تھا آج اسی کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ غدار ہے، فوج جو ہے وہ تمام تر سیاسی ہٹ کنڈے استعمال کر رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا صابر شاکر صاحب کا ضمیر اچانک جاگ گیا ہے یا پھر وہ سب ویوز اور ڈالرز کا چکر ہے؟ جب آپ کی صحافت صرف ایک سیاسی پارٹی کی خوشنودی اور اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے تک محدود ہو جائے تو آپ پھر صحافی نہیں رہتے بلکہ ایک سیاسی کارکن بن جاتے ہیں. صحافت کے نام پر ریاست کے خلاف بغاوت اور اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش اب صرف الزامات تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس پر ہر پاکستان کی جو عدالت ہے اس نے بھی اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی جنہوں نے وردی بھی پہنی اور پھر اس وردی کے وقار کو بیرون ملک بیٹھ کر نیلام کرنے کی کوشش بھی کی. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے ایک فیصلہ سنایا، تاریخی فیصلہ، جس میں سابق میجر عادل فاروق راجہ کو 14 سال اور پھر سابق کیپٹن حیدر رضا مہدی کو 12 سال جو ہے وہ قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. ان دونوں پر الزامات ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے حاضر سروس فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسایا اور ملک کی سلامتی کے خلاف کام کیا. صرف یہی نہیں، ان دونوں کے فوجی رینکس جو تھے ان کو بھی ضبط کر لیا گیا. اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ سزائیں پاکستانی آرمی ایکٹ کے 1952 اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سنائی گئیں اور ان دونوں کو کئی بار عدالتی نوٹسز بھی بھیجے گئے، لیکن یہ مفرور رہے. آج یہ برطانیہ میں بیٹھ کر جس سیاسی جماعت کے حق میں اور فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں وہ دراصل ان کا وہ پروپیگنڈا تھا جس کا مقصد صرف اور صرف انتشار پھیلانا ہے. اسلام آباد کے تھانوں میں بھی ان کے خلاف ریاستی دشمن کے مقدمات درج ہیں اور انہیں اشتہاری قرار دے دیا جا چکا ہے. اور خاص طور پر عادل راجہ کا جو کردار ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے. لندن میں بیٹھ کر اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے فوجی افسران پر سنگین قسم کے شخص الزامات لگاتا ہے، نازیبا زبان استعمال کرتا ہے، کردار کشی کرتا ہے اور یہ اس شخص کا وتیرہ بن چکا ہے. یہ وہی عادل راجہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ مخالف جو ہے وہ ولاگس کے ذریعے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ وہی عادل راجہ ہے کہ جس نے جو کیس اس پر ہوا ہے اس نے معافی بھی مانگی، یہ ہارا بھی اور ایک ٹائم پہ لوگوں سے پیسے بھی مانگ رہا تھا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بھارت کا جو ریٹائرڈ میجر ہے گورے واریہ،
وہ بالکل اسی زبان میں بولتا ہے جو پاکستان کی فوج کے خلاف جس طریقے سے وہ بولتا ہے, جس انداز میں بولتا ہے, عادل راجہ سیم ایز اٹ از اسی طریقے سے بات کرتا ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ایک منظم مہم ہے کہ جس کے ڈانڈے سرحد پار جا کے ملتے ہیں. That the Pahalgam terror attack was orchestrated, ordered by the Pakistani Army Chief General Asim Munir for his own personal interest. اب ذکر کرتے ہیں سبی کاظمی کا, اور یہ وہ کردار ہے جس نے سوشل میڈیا بالخصوص ایکس اور پھر یوٹیوب پر خود کو ایک بہت باخبر شخص کے طور پر پیش کیا, جس کے پاس شاید ریاست کے ہر بند کمرے کی خبر موجود ہے, لیکن اگر ان خبروں کو حقیقت سے اس کا موازنہ کریں تو وہاں صحافت کم اور سنسنی خیز زیادہ نظر آتی. سبی کاظمی کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو ہم نے عادل راجہ اور دیگر مفرور کرداروں میں دیکھا ہے. وہ بیرون ملک بیٹھ کر ایسی کہانیاں جو ہے نا وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف عسکری قیادت اور اداروں کے خلاف عوام میں اشتعال پیدا کرنا ہے. ان کی جو اندر کی خبریں ہیں وہ اکثر و بیشتر خود سے ڈیزائن ہوتی ہیں, لیکن ان کا جو ہدف ہے وہ سچائی نہیں ہے بلکہ وہ مخصوص ویوز ہیں جو اداروں کے خلاف نفرت بیچ کر وہ حاصل کرتے ہیں. سبی کاظمی جس مخصوص افسران کو نشانہ بناتے ہیں اور اداروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ناکام کوشش کرتے ہیں, وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ محض انفرادی رائے نہیں بلکہ ایک منظم مہم ہے جس کا وہ حصہ ہیں. یہ لوگ باہر بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت پر حملے کرتے ہیں اور خود کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ صحافت کا چیمپئن ڈکلیئر کرتے ہیں, جبکہ حقیقت میں یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے سپورٹرز ہیں جس کا مقصد ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں. سبی کاظمی ہوں, عادل راجہ ہوں, ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے, ریاست کے ستونوں کو کمزور کرنا. عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اپنے ملک سے دور بیٹھ کر بغیر کسی ثبوت کے آپ کے محافظوں کے خلاف آپ کے کان بھر رہا ہے وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا اور کسی اور ہی کھیل کا جو ہے وہ مورا ہوگا. آج یہ تمام چہرے خود کو صحافت کا چیمپئن, جمہوریت کا لمبردار بنا کر پیش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. بہت تلخ ہے کہ یہ لوگ فوج کو سیاست سے دور کرنے کی جنگ نہیں لڑے بلکہ ان کا رونا یہ ہے کہ فوج نے ہمیں گود سے کیوں اتارا ہے. یہ سیم ایز اٹ از ہے کہ جس طرح سیاستدان اپوزیشن میں ہوں اور ایک حکومت میں اپوزیشن والا کہتا ہے کہ فوج نے مجھے لفٹ کیوں نہیں کروائی, اور حکومت میں جو ہوتا ہے وہ اس وقت سیم پیج پر ہوتا ہے. یہ سارا معاملہ آپ نے 2018 سے آنورڈز دیکھا ہی ہے. یہ فوج کی غیر جانبداری نہیں مانگتے, یہ مداخلت کی دہائیاں دیتے ہیں. ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ فوج سیاست سے دور ہو جائے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں آ کر صرف اور صرف ان کی مدد کرے, ان کی پسندیدہ جماعت کو اقتدار کے تخت پر بٹھائے اور کچھ نہیں. تو جب تک نیوٹرل ہونے کا لفظ ان کے حق میں تھا تب تک سب ٹھیک تھا, لیکن جیسے ہی ادارے نے آئینی حدود میں رہنے کا فیصلہ کیا تو یہ سب انقلابی بن گئے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں اسے مداخلت پر بغلیں بجاتے تھے, تعریفوں کے پل باندھتے تھے, مخالفین کی نااہلی پر جشن مناتے تھے, کسی کو جیل ہوتی تھی اس پر ٹھٹے مارتے تھے, خوش ہوتے تھے. آج ان کی تکلیف یہ نہیں ہے کہ مداخلت کیوں ہو رہی ہے بلکہ تکلیف یہ ہے کہ ہمارے حق میں مداخلت کیوں نہیں ہو رہی. یہ صحافت نہیں ہے, یہ خالصتاً ذاتی اور سیاسی مفادات کی جنگ ہے. یہ لوگ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں لڑ رہے. حقیقت صرف اتنی ہے کہ ادارے کو بلیک میل کر کے دوبارہ وہی پرانی سہولت کاری چاہتے ہیں جو اب نہیں مل رہی. اب ذرا سب سے شرمناک جو مہم تھی اس پر بات کرتے ہیں, جس میں آفتاب اقبال, شہباز گل, عمران ریاض خان اور تمام تر لوگ جن کا سے کچھ دیر قبل میں نے نام لیا, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پاکستانی فوج جو ہے اس کی دفاعی صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ جو یہ جتنے مفروض دانشور ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہا جنگ کے دوران کہ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہے وہ کسی صورت نہیں ہوگی, اور اگر ہوتی بھی ہے تو ہماری فوج کے پاس تو وہ کچھ ہے ہی نہیں, ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لڑ سکیں, اور خدا نخواستہ ہم دفاع کے قابل ہیں ہی نہیں. اگر انڈیا ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ کیا کہا یہ بھی دیکھیے. آپ لکھوا لو یہ مودی اٹیک کرے گا پاکستان کو, انہوں نے چپ کر کے کہنا تھپڑ کھا لو. وہ آپ کو ایک تھپڑ مارنے آئے گا, کہیں بم پھینکے گا اور یہ کہیں گے چپ رہو, بس یہ کریں گے. اب آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ دن کی 3 ویڈیوز بناتے ہیں اور ان 3 ویڈیوز میں بیٹھ کر وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. خود وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں مگر پاکستان سے باہر بیٹھے بتائیں گے کہ کب کیا اور کیا ہونے لگا ہے. وہ بھی اسی طریقے سے آپ کو ڈیڈ لائنز دیتے نظر آئیں گے. وہ بتاتے نظر آئیں گے کہ عاصم منیر کس کو ملے, ڈیل ہونے لگی ہے, خان صاحب پرسوں باہر ہیں, آج باہر آ جائیں گے, 8 فروری سے پہلے باہر آ جائیں گے. اب اس سارے معاملے میں آفتاب اقبال صاحب نے کبھی بیٹھ کر اپنے کسی ایک ولاگ میں یہ نہیں بتایا کہ آپ کو چینل کے پیسے کس نے دیے, آپ کا جو چینل تھا آپ نیوز وہ کہاں سے لانچ کیا گیا. اگر یہی آفتاب اقبال صاحب بات کریں صحت کارڈ کی, اور وہ صحت کارڈ جو پاکستان تحریک انصاف کی دور اقتدار میں لانچ ہو تو اس کا آپ کو بتائیں گے تعریفوں کے پل باندھیں گے. آئی ڈی کارڈ ہی دراصل آپ کا ہیلتھ کارڈ بن جاتا ہے.
آپ کے بچے جو ان میرڈ ہیں اسی لوپ میں آ جاتے ہیں, ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. آپ جتنا مرضی کو مسئلہ ہو, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پچھلے دنوں یہاں پر ہارٹ سرجری ہوئی ہے ہیلتھ کارڈ پہ, اینڈ ان ون آف دا بیسٹ ہاسپٹلز آف لاہور. اور سر یہ سب کے لیے, سب کے لیے. اور سر نمائندے خود آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ لازمی یوز کریں, یہ لیپس نہ ہو جائے خدارا. ایک بہت لمبی چوڑی رقم اس میں ڈالی جاتی, آپ ضرور کنزیوم کریں تاکہ اگلے سال یہ گرانٹ اس سے زیادہ آئے. 10 لاکھ تک آپ اس میں لیں تو آپ ذرا تصور کریں کہ کتنا بڑا مسئلہ اس قوم کا حل ہو گیا. لیکن یہی صحت کارڈ جب نون لیگ لے کر آئے تو وہ بتائیں گے کہ کرپشن کا بازار گرم ہو رہا ہے, یہ غریب لوگوں کو پھر سے چونا لگا رہے ہیں, بے وقوف بنا رہے ہیں. ہیلتھ انشورنس ہے یہ اچھا دن کی ہے. ہوئے تمہیں ہیلتھ انشورنس کا چکمہ دے رہی ہے. ہاں جی, حکومت یہ ایک نیا سبز باغ دکھا رہی ہے بیچارے غریب عوام کو. 20 لاکھ کے قریب ہیلتھ کارڈز تقسیم ہونے جا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر الو بنایا گیا ہے غریب جاہل لوگوں کو, بالکل اسی طرح. اور یہ بیک فائر کرے گا. امریکہ جیسے ملک میں ہیلتھ انشورنس کے نام پر اربوں نہیں کئی 100 ارب کا فراڈ ہوتا ہے. بظاہر تو یہ بہت اچھی اسکیم لگتی ہے. 9.1 ارب روپیہ اس کے لیے مختص کیا جا رہا ہے. سندھ اور کے پی نے سرے سے انکار کر دیا کہ جی ہمیں نہیں چاہیے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کرپشن کا بازار ہے جو گرم ہونے. پرائیویٹ ہسپتالوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے اس سے اچھی طرح آشنا ہے کہ 20 روپے کی جگہ وہ اب 20,000 خرچ کریں گے اور اوور انوائسنگ کر کے یہ ڈاکٹر حضرات اپنی تجوریاں بھریں گے. یہ بڑے غریبوں کا فائدہ ہونا ہے. ان لوگوں کے ہاتھ سے غریبوں کا. اب دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ کو تحریک انصاف کے یا پھر نون لیگ کے جو ہے نا بہت قریب سمجھے جانے والے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت آپ کو تعریفوں کے پل باندھتے نظر آئیں گے. مطلب کچھ ہو جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس طرح کے موجود ہیں جن کی خاص وابستگی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, اور نون لیگ کے پاس بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کی ایکسٹرا آرڈنری وابستگی ہے, اور وہ آپ کو بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ اگر نواز شریف نے, مریم نواز نے, شہباز شریف نے کام کیا ہے تو کیا ہی کمال کام کر دیا ہے, یہ اگر عمران خان ہوتا تو کبھی بھی نہ ہوتا. اسی طریقے سے عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں جو خود کو صحافی کہتے ہیں اور صحافت کے چیمپئن بنے ہوئے, وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خان نے تو بس سرنڈر کر دیا سب نے خان کے آگے اور اب ساری گیم اس کے ہاتھ میں. تو اسی طریقے سے ایک جناب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اور ان پر الزام یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے صحافی ہیں, وہ ان کو صبح 10 بجے بھیجا کرتے تھے کہ جا کے کورٹ سے رپورٹنگ لے کر آؤ, اور اس کے بعد وہ ساری خبر بناتے تھے. وہ آج شخص خود ہی جو ہے وہ بنا ہوا ہے صحافی اور وہ بتاتا ہے کہ پرسوں آ جائیں گے, ترسوں آ جائیں گے. یہ ڈیڈ لائنز والا کام چل رہا ہے. جب فوج جو ہے وہ بات سیاست دانوں کی کرے, سیاست میں مداخلت کی کرے, تو اس پر تو سبھی یہ کہیں گے کہ فوج کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے. لیکن جب بات میرے ملک کی ہو کہ میرے ملک پہ آ کر کوئی میزائل مارے, ٹھیک ہے, تو میں یہ بیٹھا کہوں کہ میری فوج کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس تو جنگ کے لیے ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس ایئر فورس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جوابی کارروائی کر سکیں اور میں پھر جو ہے وہ دشمن کے ایجنڈے کو جو ہے وہ فالو کروں. اس وقت تمام تر لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم فوج سے یہی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہے, سیاست دانوں کو سیاست کرنے دے, جو اس کی آئینی حدود ہے اس میں رہ کر کام کرے. لیکن جس وقت جنگ کا ٹائم تھا تو یہ تمام مفرور چہرے جن کے بھی نام لیے, یہ سب نے بیٹھ کر یہی کہا کہ کوئی جنگ نہیں ہونی, یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ ایک لنڈن پلان ہے, مودی کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں, ان کی ڈیل ہوئی ہوئی ہے اور کوئی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن وہ جنگ سب نے دیکھی, پاکستان کا جواب سب نے دیکھا کہ پاکستان نے کیا کیا. تو اس وقت تو میں آپ سب نے بیٹھ کر یہی نعرہ لگایا کہ پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. مگر یہ تمام لوگ بیٹھے ملک سے باہر بیٹھے ایک ہی بات کرتے رہے کہ کوئی جنگ نہیں ہونی, اور جنگ ہوئی سب نے دیکھی. اسی طریقے سے ایک اور صحافی ہیں رانا عظیم صاحب, بہت سینئر آدمی ہیں, لیکن ان کی بھی اکثر خبریں اسی طریقے کی ہوتی ہیں. میں چاہوں گا آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. بات ذہن میں رکھ لیجیے گا, اب بڑا میچ شروع ہو گیا. ہر صورت میں 8 فروری سے پہلے رہائی ہونی ہے. یہ تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکی ہے. اب اگر آپ کے سیاسی تجزیے صرف اور صرف میم میٹیریل کے لیے استعمال ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اب آپ کے پاس ڈیڈ لائن کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں, اور پھر آپ بیٹھ کر یہ کہیں کہ اگر میری خبر باؤنس بیک ہو تو میں تو صحافت چھوڑ دوں. اگر کسی خبر کی تردید آ جائے یا کوئی خبر غلط ثابت ہو جائے تو میں صحافت کی زبان پہ کہتا ہوں کچھ شخص کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے. ان جناب کی جتنی ویڈیوز آپ اٹھا کر دیکھ لیں, کسی ایک جگہ کوئی خبر, میں نے تو بہت ڈھونڈا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ خبر نکلے, مگر ایسا کچھ نہیں نکلا. شہباز گل وہ بھی یہاں سے مفرور ہیں, اور جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کا یہ الزام ان کے اوپر ہے کہ یہ انہوں نے تو عمران خان کا فون چوری کیا تھا اور یہ خود فوج کے لیے کام کرتے رہے ہیں. یہاں پر ان کی چیخیں نہیں رکتی, باہر جا کے ان کی زبانیں اندر نہیں ہوتی. وہ شخص باہر بیٹھا کسی خاتون کو نہیں بخشتا, ہر دوسرے کے بارے میں بدتمیزی, ہر دوسرے کے لیے کردار کشی اور انتہائی فضول باتیں, کوئی حقائق پر مبنی خبر نہیں, بس جھوٹ اور جو
سنا وہ لوگوں تک بتا دیا. اور میں حیران ان لوگوں پر ہوں کہ جن کے ناشتے, جن کے کھانے مکمل نہیں ہوتے تب تک جب تک وہ موبائل فون ان کے آگے رکھ کے ان کو سن نہ لیں, اور وہ جو یہ بتاتے ہیں اس پر اندھا دھند اعتبار بھی کر لیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی صحافت اس وقت جو ہو رہی ہے وہ صحافت نہیں ہے, بلکہ وہ صرف اور صرف اگر آپ اچھے صحافی بننا چاہتے ہیں, فیمس ہونا چاہتے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو پکڑ لیں اور صرف اس پارٹی کی تعریفوں کے پل مان لیں, فوج کو جو ہے وہ گالیاں نکالیں اور لوگوں کو اسی طرح اشتعال دلائیں, لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ نفرت ڈال دیں فوج کے لیے, اور پھر آپ دیکھیں کس طرح آپ کے فالوورز بڑھتے ہیں, کس طرح سبسکرائبرز بڑھتے ہیں, جبکہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو حبیب جالب صاحب کے کچھ اشعار ہیں کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا, یہ جرم تا زندگی کریں گے, ہے کس کی گردن پہ خونے نا حق, یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے. وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن, ڈرو خدا سے, جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سبھی کریں گے. لیے جو پھرتے ہیں تمغہ فن, رہے ہیں ہم خیال رہزن, ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہبری کریں گے. ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا, شار صادق پہ ہم ہیں نازاں, جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.